میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کی موت کی دل دہلا دینے والی خبر ملی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اتنی محبت اور پیار کرنے والی میری بیوی اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا، پر میری زندگی نے اتنا بڑا ستم مجھ پر کیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوتی ہے، جس نے مجھے نہ کہ صرف جھکجھور کر رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان بھی کرا دی۔ جیسے ہی میرے بیوی کی مرنے کی خبر پھیلی، میری بیوی کے گھر والے بھی ہمارے گھر آ گئے اور میری ساس مجھے گالی گلوچ کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کے سمے بہت خوش تھی۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا، پر تو نے تو سچ میں اس کا جنازہ ہی نکال دیا۔ کیا تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ تو نے ہماری بیٹی پر بہت ظلم کیے ہوں گے کہ وہ بیچاری کچھ بھول بھی نہیں اور گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ انہیں کیا سمجھاتا کہ ہماری آپس میں کبھی ایک چھوٹی سی نوک جھوک تک نہیں ہوئی۔ ہماری زندگی کی اصلی خوشیاں تو شروع ہوئی تھیں۔ کیسے ہماری شادی کے 3 مہینے گزر گئے اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اور اب تو اصل مصیبت میرے سر پر آن پڑی تھی۔ میری ساس مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں میری بیٹی پر کیے ایک ایک ظلم کا گناہ کا حساب دینا ہوگا۔ تم نے میری بیٹی پر بہت ظلم کیے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ایک اور بڑا کانڈ ہوا جس نے مجھے پریشان کر دیا کہ میری بیوی کے مائکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے کیونکہ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اب اسے دفنایا بھی یہیں جائے گا۔ لیکن بیوی کے مائکے والوں میں ایک آدمی بہت ضد کر رہا تھا کہ کسی صورت میں بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے جیتے جی اس پر بہت ظلم کیے ہیں، اب مر کر بھی ہم اسے یہاں نہیں چھوڑیں گے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا۔ یہ لوگ اسے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن اب وہ میری بیوی ہی تھی۔ وہ دفن چاہے جہاں بھی ہوتی، میری اس کے ساتھ محبت ختم ہونے سے تو رہی۔ تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ میں بہت زیادہ دکھی تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی کے شریر کو قبر میں اتارا تو میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کے جنازے کو یہاں لانے کے لیے بہت ضد کی تھی۔ کہنے لگا، ارے بھائی، کیا تم بھی یہاں قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ اب چلو، بس واپس چلو یہاں سے۔ مجھے اس کا اندازہ بہت ہی عجیب اور نفرت والا لگا۔ میں قبر سے تھوڑا پیچھے ہٹا اور جلدی جلدی قبر کے اوپر سیلیں لگا دی گئیں۔ اب وہ آدمی زور سے کہنے لگا کہ اب سب یہاں تماشا نہ لگائیے، سبھی لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیے، اور تم نہیں آ رہے کہ اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر والوں کو جا کر دیکھو، ان کا خیال رکھو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن کیا کرتا، یہ جگہ ایسی تھی کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر رونے لگا۔ تبھی میں نے اپنے کسی دوست کو فون کرنے کے لیے اپنا موبائل نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا
لیکن میں نے دیکھا کہ میرا موبائل میری جیب میں ہی نہیں ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچنے لگا کہ شاید میرا موبائل کہیں راستے میں گر گیا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ قبرستان سے آتے وقت میری جیب کچھ ہلکی تھی، لیکن اس وقت میں نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ ضرور میں اپنا موبائل قبرستان میں ہی گرایا۔ اب موبائل کے بغیر تو ایک دن گزارا نہ تھا۔ میں فوراً گھر سے نکلا اور فوراً قبرستان پہنچا جہاں میری بیوی دفن تھی۔ میں نے اپنی نظریں پورے قبرستان میں دوڑائیں، میرا موبائل کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ تبھی ایک بوڑھا شخص میرے پاس آیا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹا؟ وہ شخص شاید اس قبرستان کا چوکیدار تھا۔ بس چاچا، یہاں اپنا موبائل ڈھونڈ رہا ہوں۔ موبائل؟ ارے کہیں تم اپنا موبائل قبر میں تو نہ گرا کر آ گئے؟ چاچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جب میں قبر میں دیکھ رہا تھا تو کسی نے مجھے قبر سے ہٹانے کے لیے پیچھے سے میری قمیض پکڑ کر کھینچی تھی۔ لگتا ہے میرا موبائل قبر کے اندر ہی گر گیا۔ اب مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، چند ہزار کے موبائل کے لیے تم خود کا اتنا بڑا قانون توڑ رہے ہو؟ خدا کے قہر سے ڈرو۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی ہمت کی ہے تو تمہاری بیوی کے سارے مائکے والے اور خاندان والے تم سے اٹھا کر یہاں آ جائیں گے اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسی بات ہرگز نہ کرنا۔ وہ یہ سوچیں گے کہ تم نے ہی اپنی بیوی کو مارا ہے۔ میں اس آدمی کی باتوں کو سن کر حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھر کے مسئلوں کے بارے میں کیسے پتہ تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر والے مجھے سے ناراض ہیں۔ یہ تو بس ایک چوکیدار تھا، اور یہ بھی میری بیوی کے مائکے کا قبرستان تھا۔ شہروں کے اندر کون ایک دوسرے کو اتنا بارے میں جانتا ہے؟ یہ چوکیدار بڑا عجیب تھا، جسے ہر طرح کی جانکاری تھی۔ میں بڑا حیران تھا لیکن خاموش رہا، کیونکہ اس وقت دکھ ہی اتنا تھا۔ میں واپس گھر آ گیا۔ میں نے یہ بات ممی کو بتائی۔ ممی نے کہا، ارے بیٹا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل خرید لو، بیکار میں پریشان ہو کر پھرتے رہو گے۔ اب بیوی کی موت کے بعد تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ گھبرائے گا۔ اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کرو، میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں، تم جا کر نیا موبائل خرید لاؤ۔ میں نے کہا، ممی، اس نمبر پر تو میرے بہت سارے جاننے والے تھے، لیکن چلو آپ کہتی ہو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے بعد لوٹا دوں گا۔ اماں نے مجھے پیسے دے دیے اور میں جا کر ایک نیا فون خرید لایا، اور میں نے ایک نئی سم خرید کر اپنے فون میں ڈال دی۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے جھکجھور کر رکھ دیا۔ رات میں 12 بجے تک نئی سم میں سگنل نہیں آئے تھے۔ پھر جیسے ہی موبائل میں سگنل آئے تو میں نے پہلا نمبر اپنا پرانا والا ڈائل کیا۔ میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، میرے تو گمان میں ہی نہیں تھا، میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ میرا موبائل قبر میں گر کر ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ بند ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس میں چارجنگ بھی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا اس پر بیل جانے لگی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میرا موبائل قبر میں تھا اور اس پر بیل جا رہی تھی۔ یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل جو ہوا اس سے تو میرا کلیجہ نکل گیا۔ میرا فون اٹھا لیا گیا تھا۔ جو ہوا اس سے تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔
ماں بھی حیران تھی کہ آخر میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ماں میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے اور اب کون سی نئی آفت آ گئی؟ اتنی رات گئے تم اپنی بیوی کی قبر پر کیوں جا رہے ہو؟ ماں مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گیا۔ نہیں معلوم کہ میری ماں میرے پیچھے کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا، میری بیوی کا خیال، کیونکہ جو میں نے ابھی سنا تھا میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی تحقیق کروں، اس لیے میں اپنی بیوی کی آبائی قبرستان میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو وہ چوکیدار مجھے مل گیا۔ ارے میاں، تم بار بار یہاں کیا ڈھونڈنے آ جاتے ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ میں نے کہا، میاں آپ کا کیا نام ہے؟ قبر کھودنا، آپ بس اسی تک رہیں، مجھ سے بار بار سوال نہ پوچھیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ لیکن میں تو آپ کی ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں، میں یہاں کا چوکیدار ہوں، آپ کو یہاں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، میں ساری ذمہ داری اٹھا لوں گا کوئی مسئلہ ہو تو۔ آپ مجھے بتاؤ۔ میں نے چوکیدار کو ساری بات بتا دی۔ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پھر نارمل ہو گیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا بیٹا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس واقعے کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں، اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس جا کر یہ بات پتہ کرو، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ میں خود کچھ بولوں گا تو خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں اپنے آپ کو گنہگار نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود جا کر پوچھو کرو، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں چوکیدار کی بات سن کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی مجھے پوری بات نہیں بتانا چاہتا۔ شاید اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم للی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا پا رہا تھا۔ میں قبرستان میں سیدھا اپنی بیوی کے گھر چلا گیا، لیکن میں نے دروازے پہ جا کر دستک نہیں دی، سیدھا اندر گھس گیا۔ میں نے دیکھا وہ سب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور گھر کا باہر کا حصہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچا۔ میں نے دیکھا ان سب کے چہرے پر بہت غصہ تھا، جیسے وہ سب اٹھ کر ابھی مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بات بیوی کے بارے میں ہی کر رہے تھے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر اتنا غصہ کیوں تھے۔ ہاتھ ایک پیالی پر لگا اور وہ پیالی گر کر ٹوٹ گئی، جس نے ان سب لوگوں کی توجہ میری طرف ہو گئی اور وہ سب مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے میں نے ان کے گھر کی کوئی چوری کر لی ہو۔ بیٹا تم یہاں کب اور کیسے آئے تھے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں میں آپ کو ایک بات بتانے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف ایک امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے ان سے اپنی ساس سے پوچھا۔ بیٹا بس حالات ہی ایسے بن گئے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھانجا کل سے غائب ہے، گھر ہی نہیں آیا ہے۔ میری بہن بہت پریشان ہے، کہہ رہی ہے کہ اپنے داماد سے کہہ کر میرے بیٹے کو ڈھونڈوا دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا ہے، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو کہ کافی عرصے سے ہماری ان سے ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کی بے حد قریب ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اپنا غم بھول گیا۔ میں نے کہا،
اماں جی، میں آپ کا کام کروا دوں گا، لیکن میں یہاں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹے، مسئلے تو چلتے رہتے ہیں، میرے ساتھ میں میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ بس تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے پھر بحث کرنا ٹھیک نہ سمجھا اور وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر گھر واپس آ گیا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھودنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار اپنی تسلی کر لوں، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جانا تھا اس کے بعد میرا دل بہت عجیب ہو گیا تھا۔ بس ایک ہی بات دماغ میں چل رہی تھی کہ اپنی بیوی کی قبر کھودوں، لیکن کوئی بھی مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ جو بھی کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان جانے کا فیصلہ کیا۔ اب مجھے اپنی بیوی کے قبر کھودنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا رات کے 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ چوکیدار جو مجھے بار بار منع کر رہا ہے وہ اس وقت یقیناً سو رہا ہوگا۔ اس کو لگتا ہوگا کہ اب میں تھک ہار کر چپ چاپ بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں چپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی تو میں کیسے خاموش رہتا؟ میں نے جا کر سارا انتظام کیا اور رات کو 2:30 بجے قبرستان پہنچ کر قبر کھودنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی کہ قبر کی مٹی نرم تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ قبر کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہے۔ میں نے جلدی مٹی ہٹائی۔ اس کے بعد قبر میں لکھی پتھر کی سیلوں کو ہٹانے میں مجھے 5 منٹ سے زیادہ سمے نہیں لگا۔ اس سمے اتنے جوش میں تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر بھی اٹھا کر پھینک سکتا تھا۔ جب میں نے پتھروں کی سیلیں ہٹائیں تو ایک اور جھٹکا مجھے لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میرے چہرے پر ٹھنڈے پسینے کی دھارائیں بہنے لگیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں روؤں، ہنسوں یا ماتم کروں۔ ان کے سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ میری بیوی تھی، نہ اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل تھا۔ میں اپنا موبائل ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن ایک نئی کہانی کھل گئی۔ دراصل جب میں نے اپنا فون لگایا تھا تو کال کسی نے ریسیو کر لی تھی، جسے مجھے لگا کہ میرا فون قبر میں نہیں رہ گیا بلکہ کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تو میری جگیاسا اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک تو بہت تیز ہواؤں کے جھونکوں والی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد میرے کانوں میں آواز آئی کہ میری بیوی کی آتما بہت دکھ اور تکلیف میں ہے۔ میری بیوی کے اوپر کسی کا قرض ہے اور میں جب تک وہ ادا نہیں کر دوں گا میری بیوی کیوں ہی کشٹ میں تڑپتی رہے گی۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یمراج کبھی ہندی میں تو بات نہیں کرتے، وہی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ یمراج کی آواز مجھے فون پر سنائی دے؟ یہ بات کوئی ڈرامہ اور جھوٹ لگتی تھی۔ پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے قبروں کے اندر مائک اور کیمرے رکھے، لیکن کسی کو بھی آج تک یمراج کی آواز سنائی نہیں دی۔ یہ تو خدا کے راز ہوتے ہیں اور وہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قبرستان میں سے کوئی انسان فرشتوں کی آواز سن سکے۔ بس سبھی سے میں شک میں پڑ گیا اور میں نے اپنی بیوی کی خبر کو کھوجنے کی ٹھان لی۔
پھر جب میں نے قبر کھودی تو مجھے وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ بیٹے کی قبر میں نے کھودی ہے پر میری بیوی وہاں پر نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ مجھ سے یہ اپمان کرنے کو آخر کس نے کہا تھا؟ میری بیوی کے بھائی تو مجھے مارنے تک کو تیار تھے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ اب مجھے ان سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو خود اپنی بیوی کے لیے برا نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن یہ بات ان کو کون سمجھائے؟ میں تو ان کو کسائی اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا ٹھیک نہیں سمجھا کہ وہ تو لڑنے مارنے کو تلے ہوئے تھے، اور ان لوگوں سے میں کتنی بھی بات کہتا وہ میری بات نہیں سنتے۔ وہاں سے نکلا تو مجھے سب سے پہلے اپنی ساس کے بھانجے کا خیال آیا، جس کے بارے میں انہوں نے مجھ سے ڈھونڈنے کو کہا تھا۔ سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی اپنے گھر سے اسی دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی کی موت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا پاچھتا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنے ساتھ کے بھانجے کے پوچھ تاچھ کری تو مجھے وہاں کے اسٹاف میں سے کسی نے بتایا کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکے کے لیے نکلا ہے۔ یہ میرے لیے کوئی آشاجنک بات نہیں تھی۔ اب میں اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس تک کیسے پہنچا یہ تو ایک الگ کہانی ہے، پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ پر آج اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر پر دستک دینے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے ہی موجود تھے، اور کچھ سوال میرے دل میں ابھی اٹھ رہے تھے۔ میں سب کچھ اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہی کھڑی ہے۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بڑی مشکل سے دھیرے دھیرے پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹنے لگا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی۔ وہ مجھے گالی والوں کے سامنے گنڈا ثابت کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سب لوگ حیران تھے، سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بہت چنتا تھی۔ میں نے اسے گاڑی کے اندر لا کر پھینکا اور پوچھا کہ تم یہاں کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھیں۔ اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، خدا کا نام مت لو۔ تم نے تو خدا کو ناراض کر کے ہی یہ راستہ چنا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور بولی، بس ایک بار میری بات سن لیجئے، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی، پھر بھی آپ کو یقین نہیں آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ اس نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کری تو میں چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا جب سے وہ بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک رشتے کا کزن تھا، کیونکہ اس کے گھر کا اکثر آتا جاتا رہتا۔ نذیر سے میری دوستی بڑھ گئی۔ ایک دن نذیر نے اس سے کہا کہ وہ اسے ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا۔ وہ بہت پیسہ کمائے گی اور مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوسرے شہر میں جا کر پہلے اس نے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اس کی بہت ساری تصویریں بھی لے لیں۔ جب اتنی ساری تصویریں بن گئیں تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی۔ یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی اور انہوں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ پھر بھی اس کی ماں کے بھانجے نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، جو اس کے سسرال آیا اور میری بیوی سے کہا کہ اپنے پتی کے پاس مت رہنا۔ میری بیوی اب 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔
وہ اس کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی بھی رہتی۔ اپنا غم وہ کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ پھر ایک دن اس لڑکے نے اس سے ایک عجیب فرمائش کر دی۔ اس نے کہا کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، اس کے بعد ہی میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ اسے بے وقوف کو اتنا بھی نہیں پتا تھا ایک سمے میں دو لوگوں کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ جب وہ پہلے ہی شادی کے بندھن میں ہیں، میری بیوی نے مرنے کا ناٹک کیا۔ خدا جانے اس نے اتنی صفائی اور کامیابی میں کیسے کیا، پر جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا تھا، اس کے گھر والے فون میرے گھر آ گئے تھے۔ شاید اسے دفنانے میں جلدی کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ آدمی ان سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے ضرور ان سب کو پیسے کھلائے ہوں گے۔ وہ میری بیوی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بھی بنا چکا تھا اور اس پر بہت زیادہ اتیاچار بھی کرتا تھا۔ میری بیوی اپنے خاندان والوں سے، مجھ سے اور سب لوگوں سے نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی، اس لیے وہ اس کی باتیں مانتی گئی اور دلدل میں پھنستی گئی۔ اس کی زندگی جانور سے ہی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو سچا جاننے کے بعد اسے درکنار کرنے کی جگہ اس لیے حوصلہ دیا۔ میں نے کہا تم اس برائی سے لڑنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا رہوں۔ تمہاری کتنی بھی تصویریں پوری دنیا کو کیوں نہ دیکھ لے، لیکن اب تم کبھی اس کے ہاتھوں یرغمل مت بننا، اور اب میں اس آدمی کو دیکھ لوں گا کہ یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اس آدمی کو سزا دلوانے کا ارادہ رکھ چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ایسے حالات میں چھوڑ دیتے ہیں وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔